بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ مذہب اسلام نے جس طرح جائز طریقوں سے مال کمانے کو، روزی کمانے کو جائز اور مستحسن قرار دیا ہے، اسی طرح غلط کاموں سے مال کمانے کو، جمع کرنے کو مذہب اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ انہی ناجائز طریقوں سے آنے والی چیزوں میں سے ایک سود بھی ہے۔ سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر بھی بیان کر دیا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے اور جب قبروں میں کھڑے ہوں گے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ شیطان اس کو لپٹ کر کے خبتی بنا دے گا۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اللہ نے جبکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن حدیث سے اخذ کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ ناجائز اور یہ جائز ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے سودی کاروبار کفار کے یہاں اتنا رائج تھا، ہر شخص اس میں ملوث ہوتا چلا گیا۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ قوم کو سنائی تو قوم نے اس پر عمل کیا اور سودی کاروبار سے باز آ گئے۔ لیکن ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ وہ سودی کاروبار جو ہم نے کسی کو دیا ہے کہ اس پر جو اب منافع آیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جو منافع آیا ہے اس کو بھی تم چھوڑ دو، وہ منافع بھی تم اب مت لو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے باب ربی المحسنات میں، کہ پیارے حبیب نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، یہ بھی مت کیا کرنا۔ نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 4 سود کا مال کھانا۔ نمبر 5 یتیموں کا مال کھا لینا۔ نمبر 6 میدان جنگ سے جہاد کے وقت بھاگ جانا۔ نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 شعبے ہیں، الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے سب سے ہلکا اور سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ یہ آدمی الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر لے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا؟ کیا اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساتھی ہے، بلکہ 70 ہی ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ بے شمار اس کے گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں اس سودی کاروبار کرنے والوں پر، کھانے والوں پر، لکھنے والوں پر، گواہ بننے والوں پر اور اس کے مطالبہ کرانے والوں پر۔ پیارے حبیب نے منع فرمایا۔ آج پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والا ایک بڑا مسئلہ سود بھی۔ آج پوری دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں سودی کاروبار میں ملوث، اور دنیا کو اس بات کا علم ہو گیا ہے اگر سودی کاروبار کرو گے تو حالات اور بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس بات کو ماننے کے لیے اب دنیا تیار ہو گئی ہے۔ اب سودی کاروبار کی شرح کو اور اس کی پھیلاؤ کو اب کم بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ جب تک اس کام کو، اس سودی کاروبار کو 0 پر اور 0 پر نہیں لایا جائے گا اس وقت تک معاشی تباہی کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل صرف اسلام نے ہی بیان کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے اور سودی کاروبار سے بچنے کی سعادت عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔